اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کو آیت نمبر 1 سے 4 تک مکمل تجوید کے ساتھ سیکھا تھا، آج کی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کو آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 تک یعنی پوری سورت کو مکمل تجوید اور قاعدے کے مطابق سیکھیں گے۔ آیت نمبر 5 ہے اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم۔ اب اسے رواں پڑھنے والے کس طرح سے پڑھتے ہیں، اس میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم۔ اس میں قاعدے کے مطابق بیجا غلطیاں ہیں جسے ہم نوٹ کریں گے۔ پہلا کلمہ ہے اہدینا الصراط ہا کو آپ کو اس ہا کو سینے سے ادا کرنا ہے۔ ہا اور ہا کی پہچان میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس طرح سے گول ہا کو ہم سینے کی جانب سے ادا کریں گے، اہدی۔ اگر ہم اس کو اہدینس پڑھ لیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ سینے سے ادا کر کے اہدی اور دی کو کھینچنا، یہ اکثر لوگ تلاوت کرتے ہوئے دال کو کھینچ دیتے ہیں، اہدینس صراط اہدینس، دال کو کھینچنا نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر اسے کھینچنا نہیں ہے ورنہ یہ یائی مدہ بن جائے گا، تو اس لیے اسے ہم بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ اہدینس، اہدینس، اہدینس نہیں پڑھنا، اہدینس، اہدینس۔ آگے نون کو صاد سے ملانا ہے، صاد کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھا جانے والا حروف ہے، لیکن اسی لیے اسے باریک نہیں پڑھنا۔ صاد کی جگہ سین کو نہیں پڑھنا، کیونکہ اگر آپ اہدینا سرا پڑھیں گے تو وہ سین بن جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے معنی اور مفہوم بالکل چینج ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو اس بات کا بے حد خیال رکھنا ہے کہ صاد کو صاد کی طرح یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ وہ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اہدینا صراط اہدینا صراط۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس چھوٹی سی آیت میں آپ کو 3 قاعدے بتا دیے ہیں، یعنی یہاں پہ ہا آپ کو سینے سے ادا کرنا ہے لازماً، اگر آپ نہیں کریں گے تو قاعدے کے خلاف ہو جائے گا اور معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں گے۔ یہاں پر آپ کو دال کو کھینچنا نہیں ہے، یعنی اہدینا صراط ایسے نہیں پڑھنا، جلدی سے پڑھنا ہے، اہدینس صراط صراط صاد کو موٹا پڑھنا ہے، سیٹی بھی آنی چاہیے، اہدینا صراط تو کو بھی موٹا پڑھنا ہے، تو کو تا نہیں بنانا، اہدینا صراط نہیں پڑھنا۔ میں آپ کو وہ غلطیاں بتا رہی ہوں جو نماز میں اکثر لوگ جو رواں پڑھنے والے ہیں وہ کر جاتے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے شروع سے یہی سنا ہوتا ہے اور اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ تو اور تا میں صاد اور سین میں کیا فرق ہے، تو وہ یہ میجر غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے معنی اور مفہوم چینج ہو جاتے ہیں اور ہماری نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے تجوید سے قرآن پاک کو پڑھنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اہدینا صراط المستقیم، مستقیم مستقیم نہیں پڑھنا، مستقیم سین کو باریک پڑھیں گے، مستقیم۔ قوف کو موٹا پڑھیں گے، اور کیونکہ قوف کے بعد یا آ رہا ہے تو اسی لیے ہم یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، مستقیم۔ اب یہ پوری آیت کو ہم مکمل تجوید کے قاعدے کے مطابق کس طرح سے پڑھیں گے؟ اہدینا الصراط المستقیم۔ اب آپ دیکھیے آپ کس طرح سے پہلے پڑھ رہے تھے اور اب اس میں آپ نے کتنی چیزوں کو درست کیا ہے۔ اہدینا الصراط المستقیم۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 6، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ آپ اس آیت کو رواں میں کس طرح سے پڑھ رہے تھے اور آپ کیا غلطیاں کر رہے تھے۔ یہاں پر ہم سیکھتے ہیں، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، سیرا نہیں پڑھنا، سیرا جلدی سے پڑھنا ہے، سیرا، را کو موٹا پڑھنا ہے، سراطل نہیں پڑھنا، سراطل نہیں پڑھنا، جو رواں میں اکثر ہم پڑھتے ہیں سراطل، سراطل، سراطل۔ پھر آگے تو آ گیا، تو بھی حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھا جانے والا حروف ہے، سراطل، تو لام زبر تل، الذین، صراط الذین انعمت، انعمت۔ اب یہاں پر اکثر لوگ انعمتا پڑھ جاتے ہیں، انعمتا، یہاں پہ قلقلہ کر لیتے ہیں، جو قاعدے کی روح سے غلط ہے۔ یہاں پہ قلقلہ نہیں کرنا، آپ کو ٹھہرا کر پڑھنا ہے، انعمتا، عین کو حلق سے ادا کرنا ہے، امتا، انعمتا نہیں پڑھنا۔ اگر آپ امتا پڑھیں گے تو یعنی عین پہ آپ الف لگا رہے ہیں یا زبر لگا رہے ہیں، تو یہ جو ہے قاعدے کی روح سے غلط ہو جائے گا، یعنی آپ عین کی جگہ زبر کو دے کر اس کے معنی اور مفہوم چینج کر دیں گے۔ تو اس لیے آپ کو اس کا بات کا خیال رکھنا ہے کہ عین کو حلق سے ادا کرنا ہے، انعمتا، صراط الذین انعمت علیہم، علیہم، عین زبر آ، عین کو حلق سے ادا کیا، لام یا زبر لئی، علی،
अलैहिम, इस हा को सीने से तय किया, हिम, अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। यहाँ पर छठी आयत हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे देखते हैं आयत नंबर 7 यानी आखिरी आयत है। गैरिल मग़दूबी, गैरिल मग़दूबी, गैन भी हलक से अदा होने वाला मोटा हरूफ है, यानी मोटा पढ़े जाने वाला हरूफ है, तो गैन को भी मोटा पढ़ना है। गैरिल नहीं पढ़ना, गैरिल मुंह को पुर पढ़ के, यानी ऐसा लगे कि आपके मुंह के अंदर कुछ है। गैरिल मग़दूबी तो भी मोटा पढ़ा जाएगा, मग़दूबी, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, गैरिल मग़दूबी अलैहिम। मेरे साथ साथ पढ़िए ताकि आपका भी कायदा अच्छा हो सके। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दोल्लीन, वलद्दोल्लीन। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं द्वाद पर भी जज़म है और लाम पर भी जज़म है, तो अब इसे किस तरह से पढ़ेंगे, दोल्लीन, यानी द्वाद को लाम से भी मिलाना है, फिर लाम को याई मद्दा से मिलाते हुए दोल्लीन करके पढ़ना है। ठीक है, अब इन 3 आयत की हम तिलावत करते हैं और देखते हैं कि आया हम किस हद तक अपने कवायद को सुधार सके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दोल्लीन। अगर आपको तमाम कवायद समझ आ चुके हैं तो मुबारक हो कि आप सूरह फातिहा को मुकम्मल तजवीद और कायदे के मुताबिक सीख चुके हैं। अब इसे आप नमाज में बगैर परेशान हुए, बगैर हिचकिचाए इसे इन कवायद के मुताबिक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह के अजर व सवाब में भी इजाफा होगा और आप नमाज को मुकम्मल खुशू और हुजू के साथ पढ़ सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।